حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کفر دو ہیں، یعنی آپ تعاموں کے نظر دیکھیں، اولیاء کی تعلیمات دیکھیں کہ اولیاء کاملین کون سا میسج امت کو دیتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں۔ لوگ تو آج ان کی ملفوظات میں سے کچھ غلط قسم کے نتائج اخذ کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقی بات تو یہ ہے کہ آپ کی تعلیمات اور آپ کا جو مزاج ہے وہ عین شریعت محمدی کے مطابق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بیان کی، فرمایا کہ کفر دو ہے، ایمان بھی دو ہے، اسلام بھی دو ہیں اور نفاق بھی دو ہیں، علم بھی دو ہیں، عمل بھی دو ہے۔ یعنی یہ چیزیں علم، عمل، کفر، ایمان، اسلام، نفاق، ان کی معرفت ایک بندہ مومن کو ہونا ضروری ہے۔ ایمان تو ضروری ہے، اسلام تو ضروری ہے، نفاق سے بچنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایمان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر ایمان کا قلادہ تو اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، لیکن جو حقیقی ایمان مطلوب ہوتا ہے اس سے دور ہوتا ہے، اسلام جو حقیقی ہے اس سے دور ہوتا ہے، جو علم نافع ہے اس سے دور ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس فرمان کے اندر کتنی جامعیت ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم سمجھے کہ حاصل ہو گیا ہے لیکن علم سے وہ دور ہو، سمجھے کہ ایمان مل گیا ہے لیکن ایمان جو حقیقی مطلوب ہے اس سے وہ دور ہوں، سمجھے کہ اسلام مل گیا ہے لیکن وہ اسلام سے دور ہوں، یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے اندر نفاق نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ نفاق کے اندر وہ غوطہ زن ہو۔ تفصیل فرمائی، فرمایا دو کفر اس طرح ہے، کہتے ہیں ایک کفر تو اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنا ہے۔ اب اس کی مثالیں بیان فرمائی، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا، بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرنا، مسلمانوں کو فائدہ نہ پہنچانا، یہ کفر ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے۔ یعنی اللہ نے یہ نعمت دی، نعمت یہی نہیں ہوتی کہ جو بندہ کھاتا ہے وہ نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اخروی کامیابی کے لیے جو چیزیں تمہیں دی ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ نماز اللہ کریم کی نعمت ہے، ایسے ہی روزہ اللہ کریم کی ایک نعمت ہے۔ روٹی پانی کسی کو نہ ملے لیکن ان نعمتوں سے اگر وہ محروم نہ ہو جو حقیقی نعمتیں ہیں، نماز روزہ، تو وہ اللہ رب العزت کی نعمت کا ناشکرہ نہیں ہے۔ اور اگر روٹی پانی تو وہ بہت اچھا اس کو مل رہا ہو لیکن حقیقی نعمتوں سے وہ محروم ہو، ان نعمتوں سے محروم ہو جو نعمتیں اس سے آخرت میں کامیاب کریں گی، تو وہ بندہ ناشکرہ ہے۔ کفر دو ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے، اللہ کی نعمتوں کا، اور اللہ کی نعمتوں کے کفر میں جو مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں۔ یہ نہیں کہا ایک بندے کو جو ہے وہ ظاہری نعمتیں کھانے پینے کے حوالے سے لباس جائیں تو اس کا شکر ادا نہ کرے تو وہ بھی اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہا ہے، اس کو یہ چیزیں مل گئی ہیں لیکن شکر نہیں ادا کر رہا، تو یہ بھی کفران نعمت ہے۔ لیکن آپ نے مثالیں اس قسم کی بھی وہ دی ہیں تاکہ ہم حقیقت کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا، یہ کفر ہے، کفران نعمت، اللہ کی نعمت کا کفر ہے۔ بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرنا، یہ اللہ کی نعمت کا کفر ہے۔ مسلمانوں کو فائدہ نہ پہنچانا، یہ اللہ کریم کی نعمت کا کفر ہے۔ یعنی یہ نعمتیں وہ ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے تمہاری آخرت کامیاب ہونے والی ہے۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کریم کی نعمت کا کفر کرو گے۔ اور فرمایا دوسرا کفر یہ ہے کہ آدمی اسلام سے مرتد ہو جائے، فرائض کا منکر ہو جائے۔ یہ تو کفر ایسا کفر ہے کہ بندہ ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن جو دوسرا قسم ہے کفر کا، اس قسم سے بچنا بھی ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایمان بھی دو ہیں، کفر دو ہیں، فرمایا ایمان بھی دو ہیں، ایک منافقوں کا ایمان ہے اور ایک مومنین کا ایمان ہے۔
منافقوں کا ایمان کیا ہے؟ کہتے ہیں زبان سے تو ایمان کا اقرار کرے مگر دل میں اس میں شک کرے، یہ منافقوں کا ایمان ہے۔ قرآن پاک میں بھی کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب اپنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، اور جب اہل ایمان کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اپنے شیطانوں کے پاس آتے تو ہم کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو یہ منافقوں کا ایمان ہے۔ اور ایک ہے ایمان وہ کہ مومن زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے بھی اس کی تصدیق کرے۔ پھر آگے ایک اور ایمان کی قسم بتائی، فرمایا خاص ایمان یہ ہے کہ اس مومن کے نامہ اعمال میں نیکی کے بغیر اور کچھ نہ لکھا ہو، اس کے نامہ اعمال میں صرف نیکی ہی نیکی ہو، یہ خاص ایمان ہے۔ ایسے مزید فرمایا اسلام بھی دو ہیں، ایک اسلام تو یہ ہے کہ جب تم خدا پر یقین لائے ہو تو پھر کسی قسم کا شک نہ لاؤ، جب تم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتے ہو تو دل اور زبان سے اس سے وحدہ لا شریک کہو کہ یہ اسلام تو پاکیزہ لوگوں کا دین ہے۔ اور دوسرا اسلام یہ ہے کہ تم زبان سے تو کہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن دل میں کفر ہو، دین کی کوئی فکر نہ ہو، یعنی زبان سے تو لا الہ الا اللہ ہو لیکن دل میں اس کے مقتضیات پر عمل نہ ہو، اسلام کے مقتضیات پر عمل نہ ہو، حدیث کا حضور کے فرمان کا خیال نہ ہو، تو یہ ظاہری اسلام تو ہے لیکن حقیقی اسلام نہیں ہے۔ اور آگے مزید فرمایا لوگوں میں سچے اور پکے مسلمانوں کو ایسے رہنا چاہیے کہ جیسے حقیقی اسلام ہو۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو کہتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ کی زبانی شہادت دوزخ کی آگ سے کس طرح بچائے گی۔ یہ تعلیمات ہیں اولیاء کی۔ لوگ تو آج کل اولیاء کے ساتھ جڑنے کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بس ان کے ساتھ جڑو، بس پھر عمل کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، پھر وہی کافی ہیں، پھر انہوں نے ہی بچانا ہے، پھر وہی کافی ہیں، انہوں نے ہی بچانا ہے، بس ہم نے اپنے پٹے میں ان کی غلامی کا قلادہ ڈال لیا، اب وہی ہمارے ہر خیر کے اور ہمارے ہر شر کے مالک وہی ہیں، قیامت کے اندر وہی ہمیں کامیاب کریں گے۔ لیکن ان کی تعلیمات اگر دیکھیں تو اس کے اندر تو یہ بات نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم صرف لا الہ الا اللہ زبان سے کہو گے اور اس کی روشنی تمہارے اعضاء پر محسوس نہیں ہوگی، تمہارے ظاہر پر نظر نہیں آئے گی، تو کہتے ہیں کہ صرف زبانی لا الہ الا اللہ کی شہادت دوزخ کی آگ سے کس طرح تمہیں بچائے گی۔ یہ بات ہے کہ جب بندہ ایمان پہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تو نہیں اس کو جہنم میں رکھے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شامت اعمال کی زد میں آ جائے اور جہنم کے اندر چلا جائے، اور پھر بعد میں اللہ محض اپنے کرم سے یا شافعین کی شفاعت سے اس کو جو ہے نکال لے، لیکن حقیقی کامیاب تو نہیں ہے نا وہ۔ حقیقی کامیاب تو وہی ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب وہ ہے من زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یعنی جب وہ دنیا سے جائے تو قبر اس کی روضۃ من ریاض الجنہ ہو، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ ہو، تو ایسا شخص کامیاب ہے۔ اور ایسا شخص وہی ہے جو حقیقی اسلام کے ساتھ اپنے اسلام کو معطر کر رہا ہے، اپنے وجود کو معطر کر رہا ہے حقیقی اسلام کے ساتھ۔ ایسے ہی فرمایا ایک نفاق تو یہ ہے، نفاق بھی کہا دو قسم کا، ایک نفاق تو یہ ہے کہ آدمی تمام حلال و حرام اور امر و نہی کا اعتراف و اقرار تو کرے مگر اس کے باوجود گناہ اور معصیت میں بھی مبتلا ہو۔ اقرار تو کرتا ہے حلال و حرام کا،
بھی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ معمورات کے قبیل سے ہے، یہ منہیات کے قبیل سے ہے۔ نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رشوت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سود سے بچنے کا حکم دیا ہے، لیکن پھر بھی مبتلا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی نفاق ہے۔ اور دوسری نفاق کی صورت یہ ہے کہ زبان سے حلال و حرام اور امر نہیں کا اقرار ہی نہ کرے، یعنی جیسے وہ منافقین کی صورت آپ کو بتائی کہ سامنے آئے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ گئے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ نفاق ہے۔ تو یہ تعلیمات ہیں حضور خواجہ خواجگان، خواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی۔ ہم صرف ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں۔ ہزاروں سلاسل، ہزاروں آستانے، ہزاروں مراکز موجود ہیں جو اس دریا سے نکلے ہیں، لیکن ان کی تعلیمات کی طرف توجہ نہیں ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہے۔ آج تو عجیب و غریب قسم کی باتیں لوگ ان کی طرف منسوب کر کے، حالانکہ تحقیق کے اصولوں پر اگر ان باتوں کو پرکھا جائے تو آپ کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ جن کی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ، اگر صرف تم زبانی کہہ رہے ہو اور اس کے مقتضیات کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کر رہے تو تمہارا دوزخ سے بچنا کس طرح ہوگا؟ تو ایسے لوگوں کی تعلیمات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔